عليه. نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الحمد للہ آپ حضرات نے ماشاء اللہ یہ سلسلہ شروع کیا کہ دین کی جو 5 بڑی تقسیمات ہیں: عقائد، عبادات، معاملات، معاشرت اور اخلاق، تو ان میں ماشاء اللہ ایک ایک ہفتے ایک ایک تقسیم پہ بات ہوتی ہے. میرے ذمے میں جو قسم لگائی گئی ہے وہ معاملات کی لگائی. سب سے پہلے تو ہمیں اس پر اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کر دینا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں معاملات کے علم کو حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائی. دوسری بات اس میں جو اہم ہے وہ یہ ہے کہ ہم سب اس بات کو سب سے پہلے مان لیں گے، اس بات کو قبول کر لیں گے کہ ہم سب انسان ہیں اور ہم سب سے خطا ہوتی ہے. ہم سب سے کوئی نہ کوئی اپنی زندگی میں غلطیاں ہوئی ہیں. تو انشاءاللہ جو سیکھیں گے، اگر اس میں کوئی ایسی بات ہوگی کہ جس کی ہمیں تصحیح کرنی چاہیے تو ہم انشاءاللہ اس پر تیار ہو جائیں کہ ہاں انشاءاللہ اس کی تصحیح کریں گے. اس نیت سے ہم انشاءاللہ ان کو سیکھیں. اور ایک بات ہے جس سے پناہ مانگی گئی ہے اور جس سے منع کیا گیا وہ یہ ہے کہ علم کو حاصل کر کے انسان اپنے آپ کو دوسروں سے افضل سمجھتے رہتا ہے. اب کیا ہوا کہ ماشاء اللہ عقائد کا علم آ گیا، ماشاء اللہ عبادات کا علم آ گیا، ماشاء اللہ حلال حرام کا علم آ گیا. اب ہر مجلس میں یہ بولنا شروع کیا کہ لوگوں کو معاملات کا پتہ ہی نہیں، لوگوں کو عبادت کا پتہ ہی نہیں، اور لوگوں کو تو یہ پتہ ہی نہیں. یہ تو ہمیں جو ہر اتوار کو بیٹھتے ہیں اور سب سیکھتے ہیں اور اس پہ عمل کرتے ہیں. اس اس سے بچنا، ہماری جو پوری دین کی روایت ہے، جتنے لوگ ہیں جو بڑے بڑے علماء ہیں، صحابہ ہیں، تابعین ہیں، ان سب نے جب علم کو پڑھانا شروع کیا، پڑھنا شروع کیا، یا کوئی کتاب لکھنی شروع کی یا خطبہ دینا شروع کیا، تو یہ جو بات ہے وہ سب سے پہلے کیا کرتے ہیں؟ نعوذ باللہ من شرور انفسنا. ان میں سے ہر آدمی یہ بولتا ہے کہ بھائی میں ٹھیک ہے علم کے ساتھ میرا تعلق ہو گیا ہے، لیکن بات یہ ہے کہ شر بھی بہت زیادہ ہے. اگر علم کا شر آ گیا تو اس سے کون بچائے گا؟ اللہ تعالیٰ. نعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا. اچھا، آپ کتابوں کو، تفسیر کی، حدیث کی، یا کوئی کسی بھی کتاب کو اٹھا کے دیکھیں، اس کا مقدمہ پڑھو شروع کرو. اس میں مصنف نے لکھا ہوگا بھائی بندہ تو بہت گنہگار ہے، ہمیں تو کچھ آتا نہیں ہے، لیکن اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں یہ بات ڈالی کہ میں یہ کام کروں، تو میں نے کرنا شروع کیا، پھر اللہ کی مدد آئی. تو کسی بھی علم کو حاصل کرنے سے پہلے اپنی نیت کو درست کرنا اور اس علم کا جو تکبر ہو سکتا ہے اس سے بچنے کی کوشش کرنا، یہ بہت ضروری ہے. اب ہم آ جاتے ہیں اپنے اصل موضوع پر، اور وہ موضوع ہے معاملات. اس کو عام طور پر فقہ المعاملات کہتے ہیں. فقہ آپ کو پتا ہے کسی بھی یہ ایک علم ہے جو انسان حاصل کرتا ہے احکام شرعیہ کا علم ہے، اور اس کے ساتھ معاملات کا ہے. معاملات کا کیا مطلب ہے؟ ہمارے ذہن میں جب ہم معاملات سنتے ہیں تو ویسے
جو مطلب آتا ہے وہ یہ آتا ہے کہ مالی معاملات. مالی معاملات اس کا ایک جز ہے. اصل میں جو معاملہ شرط کہتے ہیں وہ یہ کہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کہ الاحکام الشرعیہ العملیہ التي تنتظم علاقة المكلف بالآخر. یہ وہ علم ہے کہ جس میں مکلف ہے. مکلف وہ مرد یا وہ عورت جو بالغ ہو گیا، اور اس کے ہر عمل کی پوچھ ہوگی. جو صحیح عمل ہوگا اس کا ثواب ملے گا، جو عمل اس کا صحیح نہیں ہوگا اس پہ عذاب. جب تک وہ بچہ ہے، نابالغ ہے، تو وہ مکلف نہیں، اس سے پوچھ نہیں ہوگی. لیکن جو آدمی مکلف ہو گیا اس سے پوچھ ہوگی. اور یہ مکلف جب دوسرے سے کوئی تعلق پیدا کرے گا، اس کا وہ تعلق پیدا کرنا وہ اس کا معاملہ ہے. اگر کوئی مالی تعلق پیدا کرے گا تو وہ مالی معاملہ ہو جائے گا، اور اگر کوئی نکاح کا تعلق پیدا کرے گا تو وہ بھی اس کا ایک تعلق ہوگا. خرید و فروخت کا کوئی تعلق پیدا کرے گا وہ بھی ایک تعلق ہوگا. یہ سارے اس کے جو تعلقات ہیں یہ کہلاتے ہیں معاملات. اور معاملات کے اندر علامہ شامی رحمۃ اللہ علیہ نے اس کو 5 باتیں اس کے اندر ہمیں بتائیں. انہوں نے لکھا ہے کہ 5 قسمیں ہیں معاملات. سب سے پہلے تو وہ تو آپ کو بتائیے کون سے معاملات؟ مالی معاملات. دوسری تقسیم ہے معاملات کے اندر گناہ کا حق، یعنی نکاح طلاق. یہ بھی معاملات کا حصہ ہے کہ انسان اپنے خاندان سے کیسے معاملہ کرتا ہے. تیسری اس کے اندر جو قسم ہے وہ خاصمات ہے. جب دو آدمیوں کا جھگڑا ہو جائے تو وہ کیسے معاملہ کرتا ہے. جھگڑا کوئی سا بھی ہو جائے کیسے معاملہ. ابھی راستے میں آتے ہوئے ایک آدمی نے دوسرے کی ٹانگ پہ اپنے بائک چڑھا دی. اب یہاں پہ جو زیادہ طاقتور تھا، جس نے بائک چڑھائی تھی وہ بائک والا تھا، غریب آدمی تھا. اور جس کے پاؤں پہ چڑھائی تھی وہ بھی بڑا آدمی تھا. وہ اترا، اس نے اس کی 125 والا تھا، اس نے اس کے آگے بائک لگائی اور اس لڑکے کو اتارا، اس کو تھپڑ لگایا، اس کو بلند کھانے میں چل کر ہوئے اور گالیاں بھی دینا شروع ہوئی. تو یہ ہے مخاصمات. اب یہ جو ان دونوں کے درمیان کی چیزیں یہ بھی کس قسم میں آتی ہے؟ معاملات ہیں. اور چوتھی چیز ہے امانات. جو امانتیں ہیں وہ بھی معاملات میں آتی ہیں. امانتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں. یہ بھی امانت ہے جیسے جس کو ہم عام طور پہ امانت سمجھتے ہیں کہ کسی نے کوئی اپنی چیز رکھا ہو. یہ بھی امانت کا حصہ ہے کہ کسی نے اپنی چیز ہمیں استعمال کرنے کے لیے دی، اور اس نے استعمال کرنے کے لیے دی. بھائی آپ میری گاڑی لے جائیں، آپ استعمال کریں، یہ واپس پہنچا دیجیے گا 10 بجے، کیونکہ 11 بجے مجھے نکلنا ہے. اب انہوں نے کیا کیا، یہ گاڑی لے گئے تو 12 بجے آ گئی، واپس ہی نہیں آ رہے. تو یہ کہاں دین کی کون سی قسم میں آگے پھنسے؟ معاملات. کہا جائے گا کہ بھائی اتنی معاملات صحیح نہیں، کیونکہ انہوں نے امانات، یہ امانت تھی، یہ گاڑی ان کے ہاتھ میں، اور بات یہ ہوئی تھی کہ یہ امانت 10 بجے میرے گھر پہ واپس آ جائے. ایک گھر سے دوسرے گھر میں استری گئی، اس نے جا کے استری کو ایسے استعمال کیا کہ اس کی کسی تار کو توڑ دیا یا کچھ کر دیا. امانات ہے. کیا کہا جائے گا کہ بھائی معاملات صحیح نہیں ہے. ایک آدمی نے دوسرے سے موبائل لیا وقت دیکھنے کے لیے، ٹائم دیکھوں گا، وہ اس کی فوٹو گیلری میں گھس گیا ہے. اب بچوں نے ابا سے موبائل لیا کہ ابا یوٹیوب پہ شیخ ایوب کی تلاوت سنتے ہیں، اور تھوڑی دیر کے بعد کیا ہوا ہے؟ ہاں، تھوڑی دیر کے بعد کارٹون لگا دیا جو بھی. ایسا ہو جاتا ہے نا. تو یہ کیا کیا، امانات کا دین ہے، اس نے یہاں پہ خیانت کر دی. تو یہ جو یہ اللہ تعالیٰ نے یہ ہمیں ایسا دین دیا ہے کہ ہماری زندگی کے ہر کوئی بھی عمل جو انسان کے جسم سے نکلے گا، وہ جیسے میں نے آپ سے عرض کیا کہ مکلف جب آدمی ہے تو یا اس کو اس پہ ثواب ملے گا، یا اس کو کوئی
پکڑ ہوگی قولی، وہ آپ کا معاشرت کی طرف سے زیادہ ہو اس میں. اور پانچویں جو چیز ہے وہ ہے ترکات. ترکات یعنی جو وراثت ہوتی ہے. تو وراثت کو صحیح طریقے سے تقسیم نہیں کیا. وراثت کو تقسیم کرنے میں بہانے بازی کر رہے ہیں، معاملے کو لٹکا رہے ہیں. تو یہ جو طریقات ہیں یہ بھی اس کے اندر آتے ہیں، معاملات کے اندر آتے ہیں. اور بعض حضرات نے یہ فرمایا کہ جو تبرعات ہوتے ہیں وہ بھی اس میں داخل ہے معاملے میں. تبرعات کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جیسے آپ نے کسی کو ہدیہ دیا تو یہ بھی معاملہ ہے. ہدیہ دینے کے اصول، ہدیہ لینے کے اصول. ہمارے یہاں بہت مرتبہ، یہ ہم آگے اس کو تفصیل سے پڑھیں گے، کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے دیکھا کہ میرے انتقال کا وقت قریب آیا تو اس نے کہا میں وصیت کرتا ہوں، یہ تم لے لینا، یہ تم لے لینا، یہ تم لے لینا، یہ تم لے لینا. وصیت کر دی اس نے. اب شریعت کا قاعدہ ہے کہ وارث کے حق میں وصیت نہیں ہوتی. اب جب آدمی کا انتقال ہو گیا تو بچے لڑ رہے تھے. ایک کو دکان دے دی تھی، ایک کو مکان دے دیا تھا. مکان 2 کروڑ کا تھا، دکان 50 ہزار کی. اب دونوں کی لڑائی ہو گئی. تو یہ معاملات کا مسئلہ آ گیا طریقات میں. ترکے میں اس آدمی نے بچوں کے ساتھ ناانصافی کری، یا ہدیے میں. اسی طریقے سے صدقات ہیں. جب ہم کسی کو صدقہ دے رہے ہیں اس وقت بھی دیکھنا، تحقیق کرنا جو آدمی صدقہ لے رہا ہے وہ واقعہ اس صدقے کا مستحق ہے یا نہیں ہے، یہ دیکھنا. اسی طریقے سے وقف ہے، اپنی ملکیت سے کسی چیز کو نکالنا. اب کیا ہوا، ایک دفعہ تو نکال دی ملکیت سے، وقف کر دی کہ بھائی یہ مسجد ہمارے دادا جان نے اس کی زمین وقف کی تھی. اب وہ مسجد کے معاملات چلنے لگے، جو بھی ہونے لگے. اب کیا ہے، اب یہ ان کو بعد میں ایسا ہوا کہ اس جگہ پہ وقف کرنے والی کی اولاد جو تھی اس کی نیت خراب ہو گئی کہ یار یہ تو بہت ہی قیمتی جگہ ہے، یہاں پہ ہٹاؤ مسجد کو، یہاں پہ کوئی بلڈنگ بنا. تو وقف کر دیا تھا، لیکن وقت کے بعد غلط معاملہ کیا کیا کہ اس کو واپس اپنی ملکیت میں لینے کی کوشش کی. تو یہ بھی معاملات کے اندر آتے ہیں. بہرحال یہ ایک موٹی سی تقسیم ہے معاملات کی، کہ جس کے اندر سب سے پہلے مالی معاملات اور مناکحات یعنی نکاح اور طلاق، مخاصمات یعنی ہمارے جو آپس کے جو بھی اختلافات ہیں اس میں ہم قاضی کے پاس جائیں گے، جج کے پاس جاتے ہیں. امانات یعنی ایک تو امانت، مالی امانت، اور ایک کسی نے آگے تک کوئی چیز استعمال کرنے کے لیے دی تو وہ بھی امانت. اور طریقہ، یہ 5 وہ چیزیں ہیں جو معاملات کے اندر، معاملات کے ذمہ میں آتا ہے. اگلی بات یہ ہے کچھ ضابطے ہیں. سب سے پہلا ضابطہ یہ کہ معاملات اسلام نے نہیں دیے، بلکہ معاملات پہلے سے چلے جا رہے ہیں. جب سے انسان پیدا ہوا تو انسان دوسرے سے کوئی نہ کوئی معاملہ کرتا ہوا رہا ہے. اسلام نے کیا کیا کہ اس معاملے کے اصول بتا دیا. معاملے کے اصول بتا دیا. آپ نے سنا ہوگا کہ پرانے زمانے میں ایک آدمی آتا تھا اور وہ کسی مال رکھا ہوا ہے، کھجوریں رکھی ہوئی، اس نے پتھر پھینکا، اس کا مطلب وہ اس کا مالک ہو گیا. اب آپ اس کو دیکھنا دینا ہی دینا ہے، چاہے قیمت جو بھی ہو. وہ بولے بھائی پتھر پھینک دیا اس نے، وہ مالک ہو گیا. اس طرح کی اور بہت سی خرید و فروخت کی بہت سی صورتیں چلتی تھیں. بہت سی نکاح کی قسمیں ایسی تھیں جن کو عام طور پر لوگ نہیں سمجھتے تھے، لیکن وہ نکاح صحیح نکاح کرتے ہوئے چلے آ رہے تھے. تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے اصول بتا دیے. تو یہ ساری چیزیں پہلے سے چلتی ہوئی چلی آ رہی تھی، اسلام نے اس کے اصول بتایا. اچھا، اسی طریقے سے اسلام نے ایک کام یہ کیا کہ معاملات کو عقیدے اور اخلاق کے ساتھ جوڑ دیا. یعنی اسلام نے یہ کیا کہ معاملہ تو آپ کر رہے ہیں، لیکن اس معاملے کے ساتھ ساتھ بہت ساری جگہوں پر اس کو کس کے ساتھ جوڑ دیا، اخلاق کے ساتھ، عقیدے کے ساتھ. کہ بھائی نقصان ہو گیا کاروبار میں، اب جس آدمی اب عقیدے سے جوڑا ہوا ہے اس کو، کہ جس کو نقصان ہوا اب یا تو وہ کرے واویلا کرے، وہ شور مچائے، وہ بے صبری کی باتیں کرے، اللہ تعالیٰ سے شکوہ کرے.
یا یہ کہ وہ صبر کرے، عقیدے سے جوڑ دیا کہ بھائی نفع اور نقصان اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں ہے، میں معاملہ صحیح کر رہا تھا، جائز کر رہا تھا، بس یہ میرے لیے کافی ہے۔ اسی طریقے سے اخلاق کے ساتھ جوڑ دیا معاملے کو، کہ ویسے تو بھائی یہ چیز جب آدھی آدھی ہونی چاہیے تو آدھی بالکل درمیان میں بالکل آدھی ہونی چاہیے بالکل، یا قرض لیا تھا واپس کیا جا رہا ہے تو بالکل اتنا ہی قرض واپس کرے، لیکن اسلام نے اس کے ساتھ اخلاق کی ترغیب دے دی کہ بھائی جب واپس کرو تو بغیر شرط کے کچھ احسان کر کے واپس کرو۔ تو معاملے کو اسلام نے کس کے ساتھ جوڑ دیا؟ اخلاق کے ساتھ جوڑ دیا اور عقیدے کے ساتھ جوڑ دیا۔ اب اس حوالے سے ہم کچھ حدیثیں پڑھ لیتے ہیں۔ ہماری جو مشہور کتاب ہے بہشتی زیور، اس میں اس کا 5واں حصہ ہے، یہ میں وہاں سے پڑھ رہا ہوں۔ تو سب سے پہلی جو معاملات کی قسم تھی وہ کون سی؟ مالی معاملات۔ حدیث میں ہے کہ حلال مال کا طلب کرنا فرض ہے بعد اور فرائض سے، یعنی حلال مال کا حاصل کرنا فرض ہے بعد اور فرضوں کی، یعنی جو ارکان اسلام ہیں جیسے نماز روزہ وغیرہ، تو نماز روزے وغیرہ کے بعد آدمی پہ یہ بھی فرض ہے کہ وہ کیا کرے؟ مال کی طلب کرے، مال کو حاصل کرے۔ اور یہ فرض اس شخص کے ذمے ہے جو مال کا ضروری خرچ کے لیے محتاج ہو، خواہ اپنی حاجت کو رفع کرنے کے لیے یا اہل و عیال کی حاجت کو رفع کرنے کے لیے، یا تو میری ضرورت ہے کہ میں کھانا کھاؤں یا میرے بیوی بچوں کی ضرورت ہے، تو اس صورت میں شریعت نے یہ کہا کہ جب ضرورت ہے تو مال کو حاصل کرنا آپ کی ذمہ داری ہے، بلکہ فرض ہے، یہ فرض ہے۔ جب یہ فرض ہے تو اس کا کیا مطلب ہوا کہ یہ عبادت بھی ہے، جب یہ فرض ہے تو یہ عبادت بھی ہے۔ اور جس شخص کے بعد پاس مال موجود ہے، مثلاً صاحب جائیداد ہے، پہلے سے ہی جدید کشتی چلتا ہوا چلا آ رہا ہے، اور اس کے پاس مال ہر طرح کا موجود ہے، اس کی ضرورتیں پوری ہوتی ہیں، تو اس شخص کے لیے بہتر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے۔ ایسا آدمی جس کو پتا ہے کہ بھائی مال اتنا ہے کہ میں ساری زندگی بھی کھاتا رہوں گا تو ختم نہیں ہوگا، تو اس کے لیے بہتر ہے کہ کیا کرتا رہے؟ اللہ تعالیٰ کی عبادت میں مشغول رہے، دین کے کاموں میں لگا رہے، کیونکہ مال مقصود ذاتی نہیں بلکہ مطلوب لغیری ہی ہے، یعنی اچھا مال بحیثیت مال اس کو حاصل کرنا یہ بات صحیح نہیں ہے، بلکہ مال کو ہم کیوں حاصل کرتے ہیں؟ تاکہ اس سے ہماری حاجتیں پوری ہو جائیں۔ اب اس کے پاس پہلی مال ہے، اس کی اللہ تعالیٰ حاجتیں پہلی پوری کر دیں، جلدی پوچھتی اس کے پاس چلتا ہوا چلا آ رہا ہے، کرایہ پہ لگے رہے، معاملات چل رہے ہیں، اس کے بارے میں کہا گیا کہ بہتر یہ ہے کہ ایسا آدمی کیا کرے؟ مزید مال کو گھمانے کی محنت نہ کرے، بلکہ اپنی ضرورت جو اس کی پوری ہو گئی، اس کے اہل و عیال کی حاجت پوری ہو گئی، تو اب یہ لگے دین کے کاموں میں، عبادات، اور دین کے جو بھی کام ہیں یہ ان کو پورے کرنے میں مشغول ہو جائے، کیونکہ جب ضرورت کے بقدر میسر ہو گیا تو خواہ حرص کیوں کرے؟ جس کے پاس بقدر ضرورت موجود ہے اس کے اوپر اس کو بڑھانا فرض ہے۔ خوب سمجھ لو، اس بات کا لحاظ رہے کہ حلال مال میسر آ جائے، حرام کی طرف مسلمان کی توجہ بالکل نہ ہونی چاہیے۔ یہ بات ہے کہ جو مال میسر آئے وہ کون سا ہو؟ حلال ہو۔ اب مثال کے طور پہ وراثت کا مال تو پڑا ہوا تھا، لیکن اس میں پرانے کسی خاندان کے آدمی نے کیا کیا تھا؟ حق مارا تھا دوسرے نے۔ مثال کے طور پہ دادا نے اپنی وراثت صحیح تقسیم نہیں کی تھی، کیونکہ دادا کی جو بہنیں تھیں ان کو انہوں نے حق نہیں دیا تھا۔ اب وہ وہی مال، یعنی اگر اس 100% جو دادا کے پاس تھا اس میں سے مثال کے طور پہ 66% ان کو رکھنا چاہیے تھا 67، اور باقی اپنی بہن کو دینا چاہیے تھا، لیکن انہوں نے کیا کیا؟ اس 100% کو ہی رکھ لیا۔ اب اس آدمی کے پاس مال تو آ رہا ہے، جدی پشتی مال ہے، وراثت کا مال ہے، اور اس کو پتا ہے کہ اس میں سے جو 33% مال ہے یہ فلاں خاندان کا ہے،
یہ میری پھوپھی کا ہے، یہ وہاں کا بنا۔ تو اس آدمی کتنا اس کے کھانے میں، ہر روٹی میں، ہر نوالے میں، ہر ہم اس کے شامل ہو گیا۔ ہمارے پاس ایک بچہ پڑھتا تھا، سوات کا رہنے والا تھا، تو ایک دفعہ ہم نے اس کو فون کیا، اس کو علاقوں میں گھوم رہے تھے، تو اس کو فون کیا بھائی ہم تمہارے گھر آ رہے ہیں۔ اس نے کہا شادی گھر میں جائیں، میرے پاس مدرسے میں ہے۔ ہم نے کہا چلو مدرسے میں آ جاتے۔ مدرسے میں اس کے پاس قیام کیا، مدرسے میں اس کے بعد ایک دو دن جو رہنا تھا وہ رہے۔ تو اس نے معذرت کی جاتے ہوئے کہ ہمارے جو گھر ہے وہاں پہ آسائشیں زیادہ ہیں، بستر یہاں سے بہت اچھا ہے، وہ سب چیزیں، لیکن میں خود بھی اپنے گھر میں نہیں رہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ میرے والد نے اپنی بہنوں کو حصہ نہیں دیا اور اس سب پر قبضہ کر کے رکھا ہوا ہے۔ تو اب اگر ہم جو کھیتوں سے ہمارے پاس آتا ہے، جو ہماری ایک ایک روٹی ہے اس میں وہ حصہ شامل ہے۔ جو ہمارے پاس ہماری دکانیں ہیں، جو کچھ بھی چیزیں کرائے پہ لگی ہوئی ہیں، ان میں سے جو آتا ہے اس میں بھی وہ حصہ شامل ہے۔ تو نہ میں خود کھاتا ہوں اپنے گھر کا مال، نہ اپنے کسی مہمان کو کھلاتا ہوں۔ یہ جو میں مدرسے میں امامت کرتا ہوں، مدرسے میں پڑھاتا ہوں اور مسجد میں امامت کرتا ہوں، اس سے جو تنخواہ آتی ہے میں اس سے گزر بسر کرتا ہوں۔ نہ میرے بچے وہاں رہتے ہیں نہ میں وہاں رہتا ہوں، تکلیف کی زندگی گزارتا ہوں۔ لیکن اس کو یہ بات معلوم تھی کہ وراثت کا یہ حصہ صحیح طریقے سے تقسیم نہیں ہوا تھا، تو اب میرے لیے اس کو استعمال کرنا جائز نہیں۔ تو یہ بڑی اہم بات ہے جو حضرت نے لکھی ہے کہ اس بات کا لحاظ رکھا جائے کہ حلال مال میسر ہے جو اوپر سے آ رہا ہے، اس میں بھی اس بات کا لحاظ رکھا جائے۔ یہ نہیں کہ بس کیونکہ چلتا ہوا چلا آ رہا ہے، سبھی کھا رہے ہیں تو ہم بھی کھا رہے ہیں۔ اس لیے کہ حرام مال بے برکت ہوتا ہے، اور ایسا شخص جو حرام مال کھاتا ہے دین اور دنیا میں ذلت اور خدا کی پھٹکار میں مبتلا رہتا ہے۔ اور بعض جاہل تو یوں کہتے ہیں کہ حلال مال کمانا غیر ممکن ہے، اور حلال مال ملنے سے مایوسی ہے، کیونکہ جب بھی ہم حلال مال کمانے کی کوشش کرتے ہیں تو یا ہمیں جھوٹ بولنا پڑتا ہے، یا ہمیں کوئی چیز دکھا کے کچھ اور بیچنی پڑتی ہے، تبھی نفع ہوتا ہے بھائی، ورنہ اس فیلڈ میں نفع نہیں ہوتا۔ چاول میں بیچتا ہوں تو اگر میں بالکل 100% جو چاول 11 21 بتا رہا ہوں اور 11 21 ہی بیچوں گا تو مجھے فائدہ نہیں ہوگا، میں تھوڑی سی فکسنگ کروں گا تبھی یہاں پہ فائدہ نکلتا ہے، ورنہ فائدہ نہیں نکلتا ہے۔ تو حضرت فرمانے کے بعد جاہلوں کا یہ خیال ہے تو یہ سراسر غلط ہے، شیطان کا دھوکہ ہے۔ خوب یاد رکھو کہ شریعت پر عمل کرنے والے کی غیب سے مدد ہوتی ہے، جس کی نیت حلال کھانے کی، کمانے کی اور حرام سے بچنے کی ہوتی ہے، حق تعالیٰ اس کو ویسا ہی مال مرحمت فرماتے ہیں۔ اور اس کی آپ نے ایک بہت بڑی مثال ہمارے جنید جمشید بھائی کی بھی دیکھی ہوگی۔ میں ان کے گھر میں ایک دفعہ گیا تو مجھے ایک کمرہ دکھایا، بولا یار یہ دیکھو، مولوی مولوی یہ دیکھ، یہ سارا بھرا ہوا تھا موسیقی کے آلات تھا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے ختم کیا، اور ایک وقت میرے اوپر ایسا آیا کہ میں نے بچوں کو اسکول سے نکالا اور 100 روپے میرے پاس رکھے تھے، اس سے کوئی ضرورت ہوتی ابھی مجھے صحیح سے یاد ہے، لیکن وہ اس طرح کی انہوں نے بات بتائی۔ ہمارے ایک دوست ماشاء اللہ، اللہ تعالیٰ نے وہ ایک اس میں کام کرتے تھے کسی سودی بینک میں، اور وہ وہاں سے کماتے تھے، اس سے انہوں نے گھر بنایا۔ والد سے الگ ہو گئے جیسے ہوتا ہے، والد نے بولا بھائی تمہارا پیسہ میں نکالوں، والد سے الگ ہو گئے، والد سے الگ ہو گیا، انہوں نے گھر بنایا۔ پھر ایک دن کسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ان کو تنبیہ کی۔ ہم سب کے پاس اللہ تعالیٰ کی طرف سے کوئی نہ کوئی پیغام آتا رہتا ہے کہ بھائی اب صحیح ہو جاؤ، اب صحیح ہو جاؤ۔ ان کے پاس اسی طریقے سے کوئی اللہ تعالیٰ کا پیغام آیا، کوئی بچہ بیمار ہوا غالباً یہ کیا بات ہے، تو اس دوران کسی نے نصیحت کی کہ بھیا یعنی آرام ہر کچھ چھوڑ دیا، اس سے بچ، اس کو چھوڑ دو، پھر دیکھ اللہ کیا کرے۔ تو وہ صاحب عدنان بھائی نام ہے، اور عدنان بھائی ہمارے اس جگہ سے جو ان کا گھر تھا، جو انہوں نے اپنے پیسوں سے بنایا تھا، وہ وہاں سے نکل گئے۔
اور وہ انہوں نے گھر سے نکلی، اس سے اپنا سامان نکالا، کہیں پہ کرائے کا مکان حاصل کیا، اور اب وہ آ گئے مسجد میں، اور مسجد میں انہوں نے کہا کہ یا اللہ، یا تو میری کوئی آپ میرا ہاتھ پکڑ لیں، یا میں کیا کرواؤں گا، سارا معاملہ اللہ تعالیٰ پہ چھوڑ دوں۔ کچھ 2 4 مہینے ان کے اوپر تکلیف کیا ہے، اس میں بھی اللہ تعالیٰ ہاتھ پکڑتا ہے، کسی دوست کے دل میں بانٹ ڈالتا ہے، کسی کہیں ادھر سے ادھر سے آدمی کی زندگی آگے بڑھتی ہے۔ تو وہ ان کے ساتھ ایسے ہی ہوا کہیں نہ کہیں۔ پھر ایک وقت آیا کہ ان کو کسی نے کہا کہ بھائی یو کے میں فلاں جگہ ہے جہاں پہ آپ تو کیونکہ حساب کتاب کا کام آتا ہے، تو وہاں پہ ٹیکسیاں آتی ہیں، ان کا حساب کتاب جو بھی اڈے کا جیسے حساب کتاب کرنا ہوتا ہے وہ کریں، وہ وہاں چلے۔ پھر جب ان کے بھائی ذیشان بھائی تھے، انہوں نے علم حاصل کیا وہ علم، تو انہوں نے یہ نیت کی کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو پھر بہت سارا مال عطا فرمایا، تو انہوں نے پھر یہ کیا کہ ذیشان بھائی کے ساتھ جو لڑکے پڑھتے تھے ان سب کی کفالت شروع کی، بھائی یہ میرا دائت رہتا ہے، یہ میری ضرورت سے زائدہ ہے۔ تو ہر بدھ کو مثال کے طور پہ یہ جو لڑکے ہیں ان کو کھانا کھلاؤں گا یا جو بھی انہوں نے، تو ایسا وقت پھر اللہ تعالیٰ نے دکھایا کہ وہ بتاتے ہیں کہ بھائی مجھے نہیں پتا کتنے پیسے رکھے ہوئے، نہ میں دیکھتا ہوں، نہ مجھے پتا ہے، یہ آتے رہتے ہیں آتے رہتے ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی مدد ان لوگوں کے ساتھ آتی ہے جو حلال حلال کمانے کی فکر کرتے ہیں۔ ہاں، پریشانیاں بالکل آتی ہیں، اس میں کوئی شبہ نہیں، آدمی کی ہمت ٹوٹنے لگتی ہے، لیکن بس یہ کچھ وقت ہوتا ہے جس میں اگر آدمی صبر کر لے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے دروازے کھلتے ہیں، اور اس میں انسان سب سے جو زیادہ جو چیز مفید ہے وہ اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ ہوگی، اور پھر سمائی رزق کو، تمہاری روزی تو یہاں ہے ہی نہیں، تمہاری روزی کہاں ہے؟ وہ پھر سب ہے آسمانوں میں، وہیں سے اتری، اللہ تعالیٰ ہی پانی پانی برساتا ہے، روزی برساتا ہے، ہر چیز وہاں سے آتا ہے۔ تو یہ سوچنا کہ اگر میں نے یہ حرام کام نہ کیا تو میں بھوکا مر جاؤں گا، یہ حضرت نے فرمایا کہ یہ آدمی کے جاہل ہونے کی علامت ہے، کہ اس کے اندر نا واقفیت ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کی قدرت سے واقف نہیں ہے۔ کچھ وقت ایسا آ سکتا ہے کہ جس میں انسان کو پریشانی ہو، لیکن اگر اس پریشانی میں صبر کرے اور اللہ تعالیٰ کی طرف متوجہ رہے تو انشاءاللہ اس کو اس سے زیادہ راحت اور عزت ملتی ہے۔ جہاں بجا قرآن و حدیث میں یہ مضمون پایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتے ہیں؟ مدد کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ حلال طلب کرنے والوں کو دیتے ہیں۔ اور تمہیں چاہیے، حضرت فرمانے کہ تمہیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے وعدوں پہ یقین کرو، اور ایسی قرآن کریم کی آیتیں اور ایسی حدیثوں کو دیکھا کرو، بار بار دیکھا کرو، جن سے امید پیدا ہے، جن سے امید پیدا ہو۔ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بالخصوص انبیاء کرام علیہ السلام کے جو واقعات قرآن کریم میں آئے ان کو لے کے، کیونکہ وہ تسلی کے واقعات ہیں ساری دنیا کی قیامت تک آنے والے انسان کے لیے۔ تو اگر دیکھا جائے موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ دیکھ لیتے ہیں، کھانے کو نہیں ہے، کیا لینے جا رہے ہیں؟ آگ کی ایک چنگاری کہیں سے مل جائے، کھانے کو نہیں ہے، اور کیا کہتے ہیں کہ جان کو بھی خطرہ بنا ہوا ہے، شعیب علیہ السلام آگے ملتے ہیں بہت سارے۔ کیونکہ جو انبیاء کے واقعات ہیں ان میں آدمی کیا کرے؟ غور کرے، اور ان میں غور کر کے اللہ تعالیٰ سے صبر کو مانگے، اور اپنے حالات کے بہتر ہونے کو مانگتا ہے۔ خوب سمجھ لو کہ مال کے باب میں لوگ بہت کم احتیاط کرتے ہیں، بعض ناجائز نوکریاں کرتے ہیں، دوسروں کی حق تلفی کرتے ہیں، اور خوب یاد رکھو کہ اللہ کے یہاں کسی بات کی کمی نہیں ہے، جس قدر تقدیر میں لکھا ہے وہ تم کو ضرور مل کر رہے گا، پھر بدنیتی کیسی کرنا ہے۔ ہمارے استاد کے گرو سکمی صاحب قصہ سناتے ہیں، اور وہ قصہ یہ ہے کہ ایک لڑکا تھا جو کسی مسجد میں قرآن کریم یاد تھا، ایک دن اس کو بھوک لگی اور اس کے پاس کچھ کھا نہیں،
भूख की हालत में उसको खाने की खुशबू आनी शुरू हुई और वो मस्जिद की छत की तरफ निकला। जब मस्जिद की छत की तरफ गया तो वहां पे जाके उसने देखा कि एक घर से खाने की खुशबू आ रही। वो चला गया और वहां पे जाके उसने उस घर में नीचे जो भी बावर्ची खाना होगा या जहाँ से भी खाना पकड़ा होगा वहां जाके देखा कोई नहीं था। तो उसने वो खाना, जो भी खाने की चीज थी, शायद किताबों में लिखा हुआ है वो बैगन का कोई टुकड़ा था, तो वो उसने रखा, बैगन का सालन। वो उसने रखा और मुंह के करीब किया और दांतों से उसको दबाया। जब जैसे होता है कि सालन का शोरबा या जो भी चीज उसके मुंह में जायका महसूस हुआ तो उसको फौरन तब्दील हुई, उसने वो रख दी और वो वापस आया कि ये तो मैंने हराम मान ली, तो मुंह लगा लिया। तो वापस आया तो उसने देखा कि एक साहब उसके उस्ताद के पास बैठे हैं और उनका कहना ये है कि मेरी भतीजी है जो पहले कहीं उसका निकाह हुआ था और हुआ ये कि उसके शौहर का इंतकाल हो गया और उसके वो इद्दत में नहीं थी। अब उसकी इद्दत पूरी हो गई। अब मैं ये चाहता हूँ कि उस बच्ची का निकाह हो जाए, तो आपके पास जो लड़का यहाँ पे होता था मैं उसकी तलाश में, कि वो मुझे बहुत अच्छा मुनासिब लगता था मेरे जहन में था कि मैं उसको इसका निकाह कराऊंगा। तो हमारे उस्ताद सिद्दीक साहब ये फरमाते हैं कि फिर वो उसका निकाह करा दिया उस्ताद ने। और घर अब आजकल तो निकाह की जो भी सूरत में जाता है, उस वक्त तो बस इजाब और कबूल हो गया। वो आदमी उसको अपने घर ले गया। तो जब वो उसको लड़की के पास भेजा तो कहा कि वो मैंने अपने शौहर के लिए मैंने अल्लाह ताला से दुआ की कि जो भी मेरा शौहर होगा उसको मैं उसके लिए मैं एक सालन बनाती हूँ जो बैगन का बहुत अच्छा होता है, बहुत लजीज होता है, मैं वो बनाती हूँ। तो मैंने पहले ही ये सोच लिया था कि जो भी शौहर होगा मैं उसको ये बना के खिलाऊंगा। तो वो उसको निशान दिखा कि जो सालन का उसने टुकड़ा खाया, बैगन का टुकड़ा खाया था उसका निशान दिखाते थे, देखो ये मैंने किया था। अब थोड़ी देर पहले की बात है और अल्लाह ताला ने ये, तो हजरत हमारे उस्ताद फरमाते हैं कि अल्लाह ताला ने बैगन भी दे दिया और बैगन वाली भी दे दी। तो ये है कि जो आदमी छोड़ता है अल्लाह के लिए तो अल्लाह ताला उसको क्या करता है, उससे ज्यादा नवाजता है और हलाल तरीके से फिर अल्लाह ताला देता है। तो हलाल की फिक्र करना और फिर हराम से बचना, इसलिए बार बार ताकीद से ये मजमून बयान किया जाता है कि असल मकसूद इंसान और जिन की पैदाइश से ये है कि इंसान और जिन अल्लाह ताला की इबादत करें, लिहाजा हर मामले में इसका ख्याल रखो। और खाना पीना बिलखुसूस इसलिए है कि इससे कुव्वत पैदा होती है, इससे खुदा का नाम लिया जाता है। अब आदमी ने वो कुव्वत ही पैदा की किससे, हराम से। तो अब अगर वो खुदा का नाम लेगा तो अल्लाह ताला उससे कैसे कबूल करेगा। बाद जाहिलों का यह ख्याल है कि दुनिया में हम फकत खाने पीने और लज्जतें उड़ाने के लिए आए हैं। ये बददीनी की बात है। बाज वक्त क्या होता है कि आदमी के दिमाग में आता है कि यार वो अपनी ऐसी तस्वीरें लगा रहा है, वो जगह जगह घूमने जा रहा है, वो जगह जगह बड़े बड़े होटलों में खाना खा रहा है, और यार हमारे तो जरूरतें ही पूरी नहीं हो रही, जरूरतें ही मुश्किल से पूरी हो रही। अब दिल में ये ख्याल आता है और आदमी ये सोचता है कि नहीं, इसके लिए क्या किया जाए, इसके लिए कोई हराम रास्ता इख्तियार किया जाए। तो अल्लाह ताला फरमा रहे हैं कि ये लज्जतें उड़ाने के लिए हम दुनिया में आए नहीं, हम तो यहाँ अल्लाह ताला की इबादत करने के लिए आए हैं। फरमाया कि हदीस में आता है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि किसी ने कोई खाना नहीं खाया कभी बेहतर उस खाने से जो अपने दोनों हाथों के अमल से खुद कमा के कसम करके। बेशक अल्लाह ताला के नबी हजरत दाऊद अलैहिस्सलाम अपने हाथों के अमल से खाते थे। मतलब ये है कि अपनी खाने की कमाई बहुत उम्दा चीज है। मसलन कोई पेशा इख्तियार करना या तिजारत करना, किसी पर बोझ ना डालना चाहिए। अब आदमी क्या बना हुआ है, दूसरों पर बोझ बना हुआ है, ताकत के बावजूद कमाना नहीं है। अब हमें बाहर ऐसे बहुत सारे आदमी नजर आते हैं इकट्ठे इकट्ठे हैं, लेकिन वो भीख मांग रहे हैं। आपने नमाज पढ़ी, नमाज पढ़ के मस्जिद से बाहर आए, एक आदमी बिल्कुल जवान, तो हमारे एक साथी ने वो ऐसे आदमी को पकड़ लिया, चल भाई। मैंने न्यू कराची में फैक्ट्री देखी थी, वहां पे लिखा हुआ है कि 18 साल से ज्यादा जिसकी उम्र है वो काम के लिए आ जाए, आ जाए। वहां पे लेके गए।
تو ان کا تجربہ ہی وہ بہت زیادہ ان کے ساتھ انہوں نے ایک یہ، اور وہ جو آتا ہے کہ ہمارے مدرسے میں 200 بچے پڑھتے ہیں، آپ ان کے لیے چلتے، اس دونوں کے پیچھے اس آدمی کے پتہ نہیں دماغ میں کیا ہے کہ وہ ان دونوں کے پیچھے گھومتا ہے۔ اور اس کا کہنا یہ ہے کہ ایک کیس بھی مجھے ایسا نہیں ملا کہ میں نے کہا ہو کہ آ جاؤ یہاں پہ فیکٹری میں لکھا ہوا ہے، میں یہاں پہ جاب دلواتا ہوں، آ جاؤ، اور وہ آدمی آ گیا۔ یا جس آدمی نے آ کے بس میں یہ بولا کہ مدرسے میں 200 بچے پڑھتے ہیں اور کھانا رات کا کھانا نہیں ہے، میں اس کے مدرسے میں گیا اور وہاں پہ ایسا ہی معاملہ تھا، مجھے ایک بھی کیس نہیں ملا۔ پیشے کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے، کسی بھی کام کو حقیقی نہیں سمجھنا چاہیے۔ جب اس قسم کے کام مثال کے طور پر لوہا بنانا حضرات انبیاء کرام علیہ السلام نے کیے ہیں، تو کون ایسا شخص ہے کہ جس کی آبرو ان کی آبرو سے بڑھ کر، بلکہ کسی کی ان حضرات کے برابر بھی نہیں۔ ایک اور حدیث میں آیا کہ کوئی نبی ایسے نہیں ہوئے جنہوں نے بکریاں نہ چرائی ہوں۔ خوب سمجھ لو اور جہالت سے بچو، حضرت بنو کہ جہالت سے بچو۔ جب انبیاء کرام علیہ السلام کام کرتے تھے اور لوگوں سے مانگتے نہیں تھے، تو تمہیں بھی چاہیے کہ کام کرو اور لوگوں سے نہ مانگو۔ اب بعض لوگوں کا خیال ہے کہ اگر کسی کے پاس حلال مال ہو مگر اپنے ہاتھ کا کمایا ہوا نہ ہو بلکہ میراث میں ملا ہو یا کسی حلال ذریعے سے میسر آ گیا ہو، تو خواہ مخواہ اپنے کمانے کی فکر کرتے ہیں اور اس کو عبادت میں مشغول ہونے سے بہتر سمجھتے ہیں۔ یہ بھی غلطی ہے، جیسے یہ غلطی ہے کہ نہ کمانا، اسی طرح سے یہ بھی غلطی ہے کہ آدمی کیا کرے کہ اس کے پاس حلال کام ہے، پھر بھی کیا کیا بنا ہوا ہے، کام کرنے کی مشین بنا ہوا ہے، پھر بھی 16 گھنٹے کام کر رہا ہے، نہ نمازوں کی فکر کر رہا ہے، نہ اپنے بیوی بچوں کے ساتھ وقت گزارنے کی فکر کر رہا ہے۔ جب کام سے آ رہا ہے تو بچے سو گئے، بھائی ملاقات ہی نہیں ہوئی۔ جب صبح جا رہا ہے تو بچے، جب وہ نیند میں تھا تو اسی وقت اٹھ کے چلے گئے تھے۔ ایسی کیفیت بنی تھی۔ اب یہاں پہ کام کر لیا، اب یہاں سے آیا اس کو بھی پکڑ لیا، اس کو بھی پکڑ لیا۔ اب کیا ہوا کہ جو ذہنی کیفیت تھی وہ ایسی ہو گئی کہ بات کرنے سے آدمی کو ڈر لگتا ہے، یار اس سے بات کرو، اتنا کام کرتا ہے اور اتنا مصروف ہو گیا ہے اور اتنا ذہن دماغ سے اتنا معاف ہو گیا ہے کہ آپ بہت سارے الفاظ آگے بڑھتے تو ایسا ہو گیا ہے اب اس سے بات نہیں کرو گے۔ اب وہ ایسی کیفیت ہو جاتی ہے بعض اوقات۔ تو کیا بتایا کہ اگر اللہ تعالیٰ نے اتنا مال دے دیا کہ اچھے سے گزارا ہو رہا ہے، تو آدمی کو شکر کر کے باقی وقت کیا کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی عبادت میں یا دین کے کسی اور کام میں گزارنا۔ ساتوں دن کام کیے جا رہے ہیں، کوئی وقت ہی نہیں۔ ہاں، ایسا ہے کہ آدمی کو انتظام سے خرچ کرنا چاہیے۔ اب مال پڑا ہوا ہے، یہ بہت حکمت کی بات ہے، مال تو پڑا ہوا ہے وراثت کا، کیا کر رہا ہے، بے انتظامی سے خرچ کر رہا ہے، سوچ کے خرچ نہیں کر رہا کہ بھائی یہ ضرورت ہے یا نہیں، بلکہ بے انتظامی سے خرچ کرتا ہے۔ اس سے بھی منع کرنا کہ آدمی کیا کرے، انتظام کے ساتھ ترتیب بنا کے خرچ کرتا ہے، اسراف نہ کرے، کیا جا رہا ہے اسراف کیا جاتا ہے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ لوگ اپنا بار کسی اور پر نہ ڈالیں اور لوگوں سے بھیک نہ مانگیں جب تک کوئی خاص مجبوری نہ ہو۔ شریعت نے جس کو شریعت نے مجبوری قرار دیا ہے، کسی پیشے کو حقیر نہ سمجھے بلکہ حلال مال طلب کرے اور کمائی کو عیب نہ سمجھے۔ ایک تو یہ بات ہوگی، اور بعض وقت اللہ تعالیٰ بعض بزرگوں کا انتظام فرماتے ہیں توکل کی برکت سے، یعنی ایک یہ بعض اللہ والوں کی ایک کیفیت ہوتی ہے کہ وہ متوکل بن جاتا ہے یا وہ مجذوب ہو جاتا ہے، ان کے اوپر حالت کا غلبہ ایسا ہو گیا کہ وہ اب اپنے حواس میں نہیں ہے، لیکن وہ کیا ہے، وہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں یا اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی حالت عام آدمی کی حالت کی طرح نہیں ہے۔ تو اگر کبھی فرمانے سے تمہیں کوئی ایسا آدمی نظر آتا ہے کہ جو اللہ تعالیٰ کی عبادت میں لگا ہوا ہے اور اس کی کیا ہو گئی، عام آدمیوں سے ہٹ کے اس کی کیفیت ہو گئی اور وہ مجذوب ہو گیا، اب معاشرے کی یا اس کے آس پاس کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ اس کا خیال رکھیں۔
یا کسی آدمی کے ساتھ ایسی صورت پیش آ گئی، مثال کے طور پہ کوئی ایسی جگہ ہے، کوئی ایسا علاقہ ہے جہاں پہ دین کو جاننے والا کوئی نہیں، اب وہ کسی لڑکے کو اگر کہتے ہیں کہ جاؤ بھائی تم دین کا علم حاصل کرو، تو وہ اگر جائے گا، مدرسے والے بولیں گے بھائی 8 سال کے لیے آ جاؤ، کمانے کی اجازت نہیں ہے، باہر جانے کی اجازت نہیں ہے، تو اب یہ آدمی کیا ہو گیا؟ پھنس گیا، اس کو ایک ضرورت پیش آئی ہے، تو اب اس کے جو بھی اہل علاقہ ہیں یا جو بھی لوگ ہیں ان کی ذمہ داری ہے کہ یہ اس کی ضروریات کا خیال رکھیں۔ اس صورت میں اجازت دی گئی ہے، اور وہ آیت نہیں میرے ذہن میں نہیں آ رہی، اس میں ہے کہ وہ بند کر دی گئی اللہ تعالیٰ کے راستے میں، اس وہ اس سے دل پر بڑا کر دیا، احسروا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، زمین میں چلنے پھرنے کی بھی فی سبیل اللہ، اللہ کے راستے میں وہ ایسے محصر ہیں، ایسے بند کر دیے گئے ہیں کہ آپ زمین میں چل رہے ہیں، اگر وہ کام کریں گے تو یہ چھوٹ جائے گا، تو ایسے لوگوں کے لیے اجازت دی گئی کہ معاشرہ ان کی کفالت کرے، ان کا انتظام کرے، اور ان کی جو بھی ضروریات ہیں ان کا خیال کرے، احسنوا فی سبیل اللہ لا یستطیعون ضربا فی الارض، تو ایسے لوگوں پر تان نہیں کرنا چاہیے، یعنی ان کو بولنا نہیں چاہیے، ان کو برا بھلا نہیں بولنا چاہیے، اور یہ بعض اولیاء اللہ کی یہ شان ہوتی ہے، یعنی وہ ایسے ہو جاتا ہے کہ وہ اپنی کیفیت میں نہیں ہوتے، بلکہ وہ کسی دوسری کیفیت میں ہوتے ہیں، لیکن وہ اللہ تعالیٰ کے نہیں بنتے ہوتے، اب آدمی ان کو برا، اس آدمی کو چاہیے کہ ان کو برا نہ کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی متوکل تھے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو آمدنی تھی وہ غنائی غنیمتوں سے، اور جو بہت سے ذرائع رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اور اختیار فرما رکھے تھے، یہ اپنے مال کو آگے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دے رکھا تھا کہ اس سے تجارت کرو، اور جو نفع ہو اس کو مضاربت وغیرہ کہتے ہیں، تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمدنی تھی، اور بعض وقت جب واقعتاً آدمی ایسا ہوگا تو اس متوکل کی جو کمائی ہوتی ہے وہ زیادہ بہتر ہوتی ہے، یعنی آدمی واقعتاً ایسا ہے، ایک تو یہ کہ بعض جیسے وہ ہوتے ہیں بہروپی ہوتے ہیں، انہوں نے شکل اختیار کر لی کسی مولوی کی، اب کیا ہے کہ وہ خود مال کو تلاش کرنے کی صلاحیت رکھتا ہے، لیکن کیا لوگوں کو دکھا رہا ہے کہ میں تو بھائی مولوی ہوں، میں تو کام نہیں کر سکتا، بتا جو آدمی ہے جس کے بارے میں یہ بات ہو رہی ہے وہ شخص ہے کہ جو واقعتاً دین کے کام میں اتنا مصروف ہے اس کو سر پھیلانے کی ضرورت ہے، وہ ہر وقت کوئی ایسا دین کا کام کر رہا ہے یا کسی مشغلے میں ہے۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ بھی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہ وہ متوکلین میں سے رہے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو غنائم ہوتے تھے، جو غنیمت میں مال آتا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس مال سے خرچ کرتے تھے۔ اور اس کے اندر ایک اور بات یہ ہے کہ آدمی جب دغا بازی سے اور مخلوق سے مانگ کے کماتا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کی نظر میں بھی سخت گناہ گار ہوتا ہے، اور اس کی جو برائی ہوتی ہے وہ اس کی حد تک بھی ہوتی ہے، اس کی عبادات پہ بھی اس برائی کا اثر جاتا ہے، اور پھر مال حرام کی وجہ سے اس کی اولاد آنے والی نسلیں، ان سب تک اس کا اثر جاتا ہے، اور آدمی پھر کیا ہوتا ہے کہ وہ یہ سوچتا ہے کہ میں مجھ سے کیا غلطی ہو گئی، میں نے تو ان کو اچھے اسکولوں میں پڑھایا، میں نے تو ان کو یہ بھی سہولت دی، یہ بھی سہولت دی، لیکن غلطی کہاں پہ ہوئی تھی؟ مال حرام میں۔ تو جو آدمی مال حرام میں مبتلا ہوا تو اس کا اثر صرف اس کی ذات تک نہیں رہا، بلکہ اس کا اثر اس کی اولاد تک بھی رہا، اور فرمانے کہ اللہ تعالیٰ طیب ہے، اور اللہ تعالیٰ عیبوں سے پاک ہے، اور اللہ تعالیٰ بھی قبول نہیں کرتے مگر طیب ہے، لہذا علماء نے فرمایا ہے کہ حرام مال کی خیرات سے ثواب کی امید رکھنا بھی جائز نہیں، حرام مال کسی کو خیرات میں دیا، اب وہ اس سے ثواب کی امید رکھنا، کہ بعض وقت کیا ہوتا ہے کہ آدمی نے ساری زندگی حرام مال کمایا، اور پھر وہی بولنا شروع کرتا ہے کہ بھائی میں نے غریبوں کو بھی تو بہت کھلایا، غریبوں کو بھی تو دیا،
تو یہ اس سے مال حلال نہیں ہوتا. جو حلال حرام مال کمایا تھا وہ حرام ہی رہا، چاہے آپ نے غریبوں کو دیا. اسی وجہ سے اس کا جو مصرف بتایا جاتا ہے تو اس میں یہ بتاتے ہیں کہ جب آپ یہ کسی مستحق زکات شخص کو دیکھیں گے تو آپ ثواب کی نیت نہیں کریں گے، اور آپ اس کو نہیں بولیں گے، بس وہ چپ چاپ آپ کو اس کو کیا کرنا ہے، کسی مستحق زکات شخص کو دیکھ کر. اب اس آدمی کو حج کرنے اور دین کا کوئی کام کرنے، دین کے کاموں مسجدوں میں لگا رہا ہے، مال حرام کمایا تھا مسجدوں میں لگا رہا ہے، تو یہ بھی صحیح نہیں. اور فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس آدمی کے بارے میں جو لمبا سفر کرتا ہے اور پراگندہ حال ہے یعنی گرد آلود ہے، سفر کی مشقت سے اس کے اوپر تھکن کے آثار ہیں، وہ آسمان کی طرف ہاتھ بڑھاتا ہے اور کہتا ہے اے رب، اے رب، اے میرے پروردگار، اے میرے پروردگار. اللہ تعالیٰ سے رحم کا سوال کرتا ہے، حالانکہ اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پہننا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے. اس کی دعا کیسے قبول کی جائے گی؟ تو یہ کہ آدمی کیا کر رہا ہے، کھانا پینا حرام ہے اور دوسری حاجتیں جب آ گئی تو کیا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگ رہا ہے کہ یا اللہ اس حاجت کو پورا فرما دے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں اس آدمی کی دعا قبول نہیں ہوگی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اس کا کھانا پینا کیا ہے، تباہ ہے. حضرت عبداللہ بن مبارک رحمت اللہ علیہ وہ فرماتے ہیں کہ مجھے ایک درہم مشتبہ مال کا لوٹا دینا زیادہ محبوب ہے 6 لاکھ درہم خیرات کرنے سے. مشتبہ مال کا کیا مطلب ہوا کہ کسی اور آدمی کا مال میرے پاس آ گیا، اب اس کو کیا کرنا، میری ذمہ داری کیا بنتی ہے کہ اس کو واپس کر دوں. یہ زیادہ افضل عمل ہے اس سے کہ میں کیا کرتا 6 لاکھ درہم کسی کو باہر، کسی غریب آدمی کو دوں. امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ کے حوالے سے ایک ان کا قول نقل کیا ہے کہ جو آدمی حرام کھاتا ہے آدھا اس کی عقل کی اطاعت چھوڑ دیتے، آدھا اس کی عقل کی اطاعت چھوڑ دیتے. یعنی عقل کہتی ہے کہ بھائی یہ کام کرو، آدھا کہتے نہیں یہ کام نہیں کرتے. تو آدمی کیا سوچتا ہے کہ یار میں روز سوچتا ہوں کہ فجر میں اٹھوں، لیکن کیا ہوتا ہے آدھا اس کو بٹھا دیتے، اطاعت نہیں کرتے. اس کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ کام کروں، یار میں خدمت کروں لوگوں کی، لیکن آدھا کیا کرتے ہیں اس کو لوگوں کی خدمت کرنے سے منع کر دیتے. میری تکبیر اولا بہت نہ ہوگا لیکن حرام کھاتا ہے. اب کیا ہوگا، یہ تکبیر اولا کے لیے نکل رہا ہوگا، ادھر سے کوئی کام پڑ جائے گا، نمازی کا ہو جائے گا. تو جو آدمی حرام مال کھاتا ہے، امام غزالی رحمۃ اللہ کا تجربہ بیان فرمایا کہ اس کے اعضاء اس کی عقل کی اطاعت کرنا چھوڑ دیتے ہیں. اور یہ بات ان حضرات کو معلوم ہے جن کے دل کی آنکھیں روشن ہیں، ورنہ جن کا دل سیاہ ہے وہ شب و روز اسی میں مشغول رہتے ہیں اور خوب لذتیں اڑاتے ہیں. حدیث میں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ حلال بھی ظاہر ہے اور حرام بھی ظاہر ہے، اور ان دونوں کے درمیان کچھ مشتبہ چیزیں ہیں، یعنی ان کے حلال اور حرام ہونے میں شبہ ہے. یعنی بعض اعتبار سے ان کا حلال ہونا معلوم ہوتا ہے، بعض اعتبار سے ان کا حرام ہونا معلوم ہوتا ہے، جس کو بہت سے لوگ نہیں جانتے اور بہت سے لوگ ان کو جانتے ہیں. جو متقی لوگ ہیں وہ اپنے علم پر اچھے طریقے سے عمل کرتے ہیں. بس جس شخص نے پرہیز کیا شبہ کی چیزوں سے اور اپنے آپ کو بچا لیا، اس نے اپنے دین کو بچا لیا. تو جیسے حرام مال سے پرہیز کرنا ہے ویسے ہی شبہ والے مال سے بھی پرہیز کرنا ہے جس مال میں شبہ ہے. اور جو شخص کیا کرتا ہے، شبہ والے مال کی طرف جاتا ہے تو وہ عنقریب کس میں بھی پڑ جائے گا، حرام مال میں پڑ جائے گا. تو ابتدا تو ایسے ہوئی کہ بھائی یہ شبہ والا مال ہے، چلو کیا حرج ہے، ایک ذریعے سے تو یہ لگ رہا ہے کہ حلال، لیکن وہ اس میں پڑا تو ایسا ایک وقت آ گیا کہ بھائی
اب شروع میں کیا یہی شیطان نے یہی سکھایا کہ بغیر ملاوٹ کے تو مال بکتا نہیں ہے، تو یار چلو تھوڑے دن کر کے دیکھتے ہیں۔ اب بکنا شروع ہوا، اب ایسا ہوا کہ وہ ماشاء اللہ بہت کام آگے بڑھ گیا۔ تو اب اس کے دل میں یہ نہیں آتا کہ میں ملاوٹ چھوڑ دوں، ہاں اب وہ کیا کرے گا اور ملاوٹ پھر، کیونکہ ایک بزرگ نے اس کی مثال دی کہ یہ ایسے ہے جیسے کہ آدمی نے پہاڑی سے اترتے ہوئے کسی ڈھلان پہ پاؤں رکھ دیا۔ اب جب اس نے ایک دفعہ پاؤں رکھا ہے تو وہ چاہے یا نہ چاہے وہ کیا کرے گا، نیچے کی طرف جاتا رہے گا، جاتا رہے گا، جاتا رہے گا، اور وہ اس کے لیے واپس آنا یہ مشکل سے مشکل تر ہوتا ہے۔ تو جو جتنا حرام میں پھنستا جائے گا، پھنستا جائے گا، پھنستا جائے گا، اس کے لیے اس سے جان چھڑانا اسی طریقے تو یہ ہوتا کیا ہے کہ جب ہمیں ضرورت ہوتی ہے یا کوئی حاجت ہوتی ہے تو اس پر ہم بولتے ہیں یار تھوڑی سی ملاوٹ کر لو یا تھوڑا سا حرام کھا لو، لیکن جب وہ ضرورت ختم ہو جاتی ہے تو بھی وہ آدمی کیا کر رہا ہوتا ہے، وہ وہی کر رہا ہوتا ہے۔ اب ہمارے ابا اپنے ایک جاننے والے کی مثال دیتے ہیں کہ بھائی آپ سوچتے ہو گے کہ ان کو یہ دو نمبری کرنے کی کیا ضرورت ہے، لیکن جب وہ انہوں نے شروع کی تھی تو میں اس وقت سے ان کو جانتا ہوں، انہوں نے چھوٹے پیمانے پہ شروع کی تھی اور اب وہ بڑے پیمانے پہ کرتے ہیں۔ پہلے وہ عام لوگوں سے کرتے تھے، اب بہت سارے حکومتی اداروں سے اور فوجی اداروں سے ان سب سے بھی کرتے ہیں، ان کو بھی بیوقوف بنا دیتے، تو وہ یہاں تک پہنچ گئے۔ تو بعد میں یہاں سے شروع کرتا ہے ایک چھوٹے درجے سے، لیکن وہ کیا کرتا ہے جب حرام کے قریب جاتا ہے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی مثال دی کہ ایک چراگاہ ہے، اس کی حد بنی ہوئی ہے، یہ حد ہے، اس سے باہر نہیں چلنا۔ اب بعض جانور ایسے ہیں جو کیا کر رہے ہیں بالکل اس کے کونے کونے پہ یہاں سے کھا رہے ہیں گھاس، ان کے بارے میں فرمایا کہ اب وہ کیا کریں گے، یہاں کی گھاس ختم ہو گئی، اب اگلا مرحلہ یہ ہوگا جو باہر نکل جائے گا اور وہاں سے کھانا شروع کر دیں۔ اس لیے بتایا کہ آدمی اپنے آپ کو روک کے رکھے، اور جو آدمی اپنے آپ کو روک کے رکھتا ہے، جو آدمی اپنے آپ کو سنبھال کے رکھتا ہے، وہی کامیاب ہوتا ہے کہ وہ آرام کی طرف نہ بڑھے، اور جو آدمی اپنے آپ کو چھوڑ دیتا ہے وہ کیا ہوتا ہے، وہ بالآخر حرام میں جا گیا ہے۔ حدیث میں ہے کہ جنت میں وہ گوشت داخل نہ ہوگا جو پلا بڑھا ہے مالی حرام سے، اور ہر ایسا گوشت جو پلا بڑھا ہے مالی حرام سے جہنم ہی اس کے لائق ہے۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ بندہ نہیں ہوتا پرہیزگاروں میں سے یہاں تک کہ وہ چھوڑ دے اس چیز کو جس میں کچھ ڈر نہیں، بسبب اس چیز کے جس میں اندیشہ ہے۔ یعنی مثال کے طور پہ ایک کام حلال تھا، اس نے اس جائز کام کو بھی چھوڑ دیا اس وجہ سے کہ بھائی کہیں میں حرام میں نہ پڑ جاؤں، تو یہ پورا پورا پرہیزگار ہے۔ حضرت عائشہ فرماتی ہیں کہ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک غلام تھا جو ان کو پیسے دیتا تھا۔ تو پرانے وقتوں میں جب غلام ہوتے تھے تو لوگ یہ کرتے تھے کہ ان کو بولتے تھے بھائی تمہیں مثال کے طور پہ یہ والا کام آتا ہے، تو ایسا بڑائی کا کام آتا ہے، تم لکڑیوں کا کام کرو اور اس سے جو کماؤ گے اتنے پیسے مجھے دے دینا، اتنے تم رکھ لو، غلاموں سے مال کماؤ۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس سے وہ مال لے لیتے تھے۔ ایک دن وہ کچھ کھانے کی چیز لایا، حضرت ابو بکر نے اس میں سے کچھ کھا لیا، تو جب انہوں نے کھا لیا تو غلام نے کہا کہ تمہیں پتا ہے کہ یہ کیا چیز کھائی تم نے؟ اس نے حضرت ابو بکر سے پوچھا، حضرت ابو بکر نے فرمایا کہ کون سی چیز تھی، وہ کیا چیز تھی؟ اس نے کہا میں نے جاہلیت کے زمانے میں ایک آدمی کو کاہنوں کے قاعدے کے مطابق کوئی خبر دی تھی، حالانکہ میں کاہنوں کا کام جانتا نہیں تھا، جیسے کاہن ہوتے تھے جو آئندہ کی خبر بتاتے تھے، بھائی بیٹا پیدا ہوگا، بیٹی پیدا ہوگی، تو میں نے ایک آدمی کو جاہلیت کے زمانے میں ایک خبر دی تھی، مجھے کہانت آتی ہی نہیں تھی میں نے ایسے تکا مار کے، اور اس آدمی نے اس کو سچ مان لیا اور میں نے اس کو دھوکہ دے دیا، اور اب اس نے مجھے اس کے انعام میں کچھ دیا، اس کا عوض دیا، تو یہ عوض وہ چیز ہے جو میں نے آپ کو کھلایا ہے۔ حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ نے داخل فرمایا اپنا ہاتھ حلق میں، اور پھر طے فرمایا
یعنی نکال دیا اس کو جو ان کے پیٹ میں تھا۔ حدیث میں ہے کہ کوئی آدمی جس نے کوئی کپڑا 10 درہم کا خریدا تھا اور اس میں 1 درہم حرام کا تھا، نہ قبول فرمائے گا اللہ تعالیٰ اس کی نماز کو جب تک کہ وہ کپڑا اس کے بدن پر ہے۔ 9 درہم حلال تھے اور 1 درہم حرام تھا۔ ایک اور حدیث میں کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک میں کوئی چیز ایسی نہیں جانتا جو تمہیں جنت سے قریب کر دے اور دوزخ سے دور کر دے، مگر یہ بات کہ میں نے تم کو اس کا حکم کر دیا ہے، یعنی جتنی بھی چیزیں جو تم کو جنت میں قریب کریں میں نے تمہیں بتا دیا، اور میں تم کو کوئی چیز ایسی نہیں جانتا جو تم کو جنت سے دور کرے اور دوزخ سے تم کو قریب کرے، مگر میں نے تم کو اس سے منع کر دیا ہے۔ بے شک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے دل میں یہ بات ڈالی ہے کہ کوئی آدمی ہرگز نہیں مرے گا جب تک کہ اپنا پورا رزق جو اس کی تقدیر میں لکھا ہے نہ لے، اس کو مل کر ہی رہے گا۔ جب مل کر ہی رہے گا تو حضرت فرمانے تو نیت کو خراب کرنے سے اور حرام کمانے سے وہ جلدی کیسے مل سکتا ہے یا زیادہ کیسے مل سکتا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 10 حصوں میں سے 9 حصے کا رزق تجارت میں ہے، یعنی تجارت آمدنی کا ذریعہ ہے، اس کو اختیار کرتا ہے۔ اور ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اللہ تعالیٰ دوست رکھتا ہے ایسے مومن کو جو محنتی ہو، پیشہ ور نہ ہو، یعنی پیشہ ور مانگنے والا نہ ہو۔ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ محنتی آدمی جو اس کو اللہ تعالیٰ پسند فرماتے ہیں۔ اور فرمایا حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ سے منقول ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ رحم کرے اللہ تعالیٰ اس آدمی پر جس نے نرمی کی جب وہ کوئی چیز فروخت کرے، جب فروخت کرے تو اس میں کیا کرے، مال کا تقاضا کرنا پڑے گا، اس میں کیا کرے، نرمی کرے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دعا دی کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے اوپر رحم کرے۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ بچو تم زیادہ قسم کھانے سے بیچنے کے لیے۔ اب ایک کیا ہے کہ اللہ کی قسم چیز کے بارے میں وہ نہیں کر رہا، لیکن وہ جو بتا رہا ہے نا کہ قسم سے یہ تو گھر میں اتنی کی نہیں پڑی، ہر دکاندار کے وہ آپ نے بولا یار یہ 100 کی نہیں، یار بھائی 70 کی دے دو، تو کیا بولے گے قسم سے گھر میں اتنی کی پڑی، اتنی کی تو مجھے پڑ گئی۔ بلکہ باتیں تو ایسے جو بولے گی کہ 2 روپے تو کما رہا ہوں بھائی، 2 روپے بھی کمانے کی دو گی کیا، دکان کا کرایہ ہے یہ ہے۔ تو اب کیا کریں گے، اس نے قسم کھا کھا کے بیچتے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو منع فرمایا۔ اور پھر ایک اور حدیث میں فرمایا کہ اے تاجروں کے گروہ، یعنی تاجروں کی جماعت، بے شک بے ایسی چیز ہے جس میں اکثر لغو باتیں ہو جاتی ہیں اور قسم کھا لی جاتی ہے، بس ملا لو اس میں صدقے کو، تو بے احتیاطی ہو جاتی ہے تو کیا کرو، اپنے مال میں کس چیز کو لازم کر لو، صدقے کو لازم کر لو، تاکہ جو بے احتیاطی ہو گئی ہے اس سے وہ ختم ہو جائے، اور قلب میں جو کدورت پیدا ہو گئی اس کا کفارہ ہو۔ ایک اور حدیث میں فرمایا کہ تجارت کرنے والے قیامت کے دن فاسق اور فاجر اور گناہ گار اٹھائے جائیں گے، ہاں مگر وہ شخص جو ڈرا اور اس نے سچ کری، جس نے تجارت میں گناہ نہیں کیا وہ آدمی فاسق ہو اور فاجر ہو نہیں اٹھایا جائے گا۔ تو یہ کچھ حدیثیں تھی جو حلال کمانا اور حرام سے بچنا اس کے حوالے سے آپ کے سامنے عرض کی گئی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دے، اور اس میں جو بہت زیادہ اہم بات ہے وہ یہ ہے کہ ہم اپنے جو بھی معاملات کرتے ہیں، بالخصوص پیسوں کا جو لین دین آپس میں کرتے ہیں، اس کے بارے میں اچھے طریقے سے سمجھ لیں، اس کے بارے میں علم حاصل کریں۔ اور ایک بہت ساری کوتاہیاں ہیں، ان میں سے ایک کوتاہی جیسے میں نے عرض کیا کہ یہ جو ہمارا ہدیہ لینا دینا ہے، اس کے اندر یہ بھی معاملات کا حصہ ہے۔ اب اس کے اندر بعض ہے وقت کیا ہوتا ہے شادی بیاہ میں یا اس طرح کی چیزوں میں کہ ہدیہ دینے والے نے ہدیہ دے دیا بھائی، شادی میں گئے، شادی میں جا کے کیا کیا، لفافہ پکڑایا، اب سامنے والے نے لکھ دیا کہ بھائی انہوں نے 500 روپے دیا، اب وہ ان کی شادی میں گئے تو انہوں نے بھی لفافہ بنایا، ان کو دیا، اب لفافہ کھولا تو اس میں سے 400 روپے نکلے، تو وہ گھر والے کیا سوچ رہے ہیں کہ یار ہم نے تو ان کو کتنے دیے تھے، 500 دیے تھے، اور انہوں نے ہمیں کتنے دے دیے، 400 دے دیے۔ اب
اس رسم کو یا اس بات کو بھی بعض فقہا نے اس کو بھی سود کے اس میں لکھا ہے کہ یہ آدمی گویا جب دے رہا تھا تو اس نیت سے دے رہا تھا کہ مجھے کیا ہوگا، زیادہ یہ جو نیوتے کی رسم جو اس کو بھی فرمائے کہ یہ بھی اس نیت سے کسی کو ہدیہ دینا کہ جب یہ مجھے ہدیہ واپس کرے گا تو زیادہ دے گا، اس نیت سے دینا، یہ بھی صحیح ہے۔ اور اسی طریقے سے کسی کے مال پہ نظر رکھنا اور اس کے مال پر نظر رکھ کر اس کی جیب پہ نظر رکھ کے اس کے سامنے ایسی صورت بنانا کہ جس سے اس کے دل میں کیا آ جائے، رحم آ جائے، اور وہ ہمیں اپنا کیا کرے، مال۔ اسی وجہ سے بتایا کہ ایسا مال حلال طیب ہے جس کے بارے میں تم نے سوچا بھی نہ ہو کہ وہ ملے گا، اور اللہ تعالیٰ وہ کہیں سے ہدیہ آ جائے، بالکل صحیح۔ لیکن جس کے بارے میں یہ سوچ رہے تھے کہ یار یہ اتنا بڑا سیٹ آدمی ہے، اگر یہ 2-4 ہزار ہمیں دے دے تو اس کا کیا بگڑے گا، اس سے منع کیا ہے کہ آدمی دل سے، یہ ہے دل کا ماننا، دل سے ماننا، اس کے مال پہ نظر لگا کے رکھنا۔ تو کسی کے مال پہ کیا کرنا، نظر لگا کے رکھنا، یہ بھی ہماری بیماریوں میں سے ایک بیماری ہے کہ میں اتنے پیسے کما رہا ہوں، سامنے والا اتنے پیسے کما رہا ہے، تو بھائی اس کو چاہیے نا میرے گھر میں کچھ بھیجے، اس کو چاہیے نا مجھے ہدیہ دے، ہدیہ تو ہم ہی دیتے ہیں۔ یہ ہمارے دماغوں میں بات آتا ہے، اس کو چاہیے نا کہ بھائی ہمارا خیال کرے، ہم ہی اس کا خیال کرتے ہیں۔ تو یہ جو بات ہے کہ کسی دوسرے کے مال پہ انسان نظر رکھے، اس کے مال، اس سے چاہے کہ وہ ہمیں پیسے دے، اس سے چاہے کہ وہ ہمارا خیال رکھے، اس سے چاہے، دل سے یہ چاہے کہ بھائی یہی ہمیں لالا کے چیزیں کے آتا رہے، تو یہ بات بھی ٹھیک نہیں ہے، اور اس کی بات صورتیں حرام میں بھی داخل ہے کہ جب انسان جیسے کسی کو دھوکہ دے کے اس سے مال نکلوا لینا، جھوٹ بول کے یار آج کل تو میں مخلوق چل رہا تھا، حالانکہ کوئی مخلوق نہیں چل رہا، اور وہ سامنے والے سے مال نکلوا لینا۔ اس کا بہت زیادہ خیال رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہم ویسے، یعنی بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ ہم کما تو حلال رہے اور ہمیں یہ یقین ہے کہ بھائی ماشاء اللہ جہاں پہ ہم کام کرتے ہیں وہ حلال جگہ ہے، لیکن بعض اوقات دوستوں میں یا آپس میں گھر والوں میں یہ یہ ایک بات چل رہی ہوتی ہے، فلاں کے پاس زیادہ پیسہ ہے، فلاں کے پاس کم پیسہ ہے، اور وہ ہمیں کیوں نہیں دیتا، اور وہ ہمیں کیوں نہیں دیتا، وہ ہمارا خیال کیوں نہیں رکھتا۔ اس میں جو میں نے آپ سے درخواست کی وہ یہ کہ آدمی کو اپنے تعارف الی اللہ کے بقائی یعرف بالشدہ، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کچھ نصیحتیں فرمائی تھیں جب وہ ان کے ساتھ ایک سواری پہ بیٹھے ہوئے تھے اور ان کے پیچھے بیٹھے ہوتے ہیں، اور وہ بتاتے ہیں کہ میں 14-15 سال کا لڑکا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے یہ نصیحت، بڑی قیمتی نصیحت ہے، امام نووی کی جو اربعین ہے اس میں انہوں نے وہ نقل کی، تو اس میں یہ کہتے ہیں کہ تعارف الی اللہ فی الرخاء یعرفک فی الشدہ، جو تمہارے اچھے حالات ہیں، اچھے دن ہیں، ان میں اللہ تعالیٰ سے تعارف پیدا کر لو، اللہ تعالیٰ سے، یعنی آدمی دعا کرتا رہے گا، مناجات کرتا رہے گا، تو یہی ہے نا اللہ تعالیٰ کا تعارف، یعرفک فی الشدہ، تو جو تمہارے سخت حالات آئیں گے اللہ تعالیٰ اس میں تمہیں یاد رکھے گا، پہچان لے۔ اسی طریقے سے ہوتا ہے کہ جب آدمی کی آواز اوپر جاتی ہے تو فرشتے بھی کہتے ہیں کہ ہاں بھائی یہ کون سی آواز ہے، مانوس آواز ہے، اور جب آدمی کی آواز بس صرف جب وہ پھنستا ہے تب جائیں گے تو آسمان والے بھی کہتے ہیں بھائی یہ کون ہے۔ تو درخواست یہ ہے کہ یہ جو ہم الحمدللہ سیکھ رہے ہیں، بہت ساری باتیں سیکھ رہے ہیں، انشاءاللہ آگے بھی سیکھیں گے، تو اس میں کوشش یہ کرنی چاہیے کہ جو صحیح باتیں ہم سیکھیں گے اس کے اوپر عمل کریں گے، اور اگر ہم سے پچھلی زندگی میں کوئی کوتاہی ہوئی تو اس کے بارے میں بہت زیادہ اہتمام کے ساتھ اس غلطی سے بچنے کی اور اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش کریں، تو آخر دعوانا الحمدللہ۔ حضرت آپ دعا کرائیں۔ آپ نے ایک بات یہ ہے کہ مال کثیر ہے،
اس کو پکڑنی کرنی جیسے اللہ کی عبادت اور دوسری کتنا مالک اس کی بھی لمٹ ہے، مطلب اگر وہ مالک اچھی ویسی خرچ کرتا رہے گا تو ہم نہیں ہو سکتا اس کو اب یہ اس کو ہم کہتے ہیں کہ سوال یہ ہے کہ اگر کسی کے پاس مالی کثیر ہے تو اس کے بارے میں ہدایت یہ دی گئی کہ اس کو چاہیے کہ وہ دین کے کاموں میں لگے، عبادت کے کاموں میں لگے، اور مال کثیر کی کو اور مزید بڑھانے کی فکر نہ کرے۔ تو اس پہ سوال یہ ہے کہ وہ کتنا مال ہے جس کو ہم کہیں گے کہ وہ کثیر ہے؟ تو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ اس میں مبتلا بھی کا اعتبار ہے۔ جو آدمی اس میں اس مالی کثیر کے ساتھ اس کا جو مالک ہے اس کا اعتبار ہے۔ اگر وہ یہ سمجھتا ہے کہ بھائی اگر میں نے اس سے کاروبار نہیں کیا تو یہ مال ختم ہو جائے گا، تو اس کا مطلب کہ وہ مالی کثیر نہیں ہے۔ جب آدمی کو ڈر لگا ہوا ہے کہ یہ مال ختم ہو جائے گا تو پھر مالی کثیر نہیں ہے۔ یہ بات ہو رہی ہے وہ جدید کشتی لوگوں کو، اربوں کی بات اربوں کی بات ہو رہی ہے بالکل، کہ جن کا مال کثیر ہے ماشاءاللہ، اور وہ انہوں نے کیا کیا، مال کثیر کو سوئٹزرلینڈ کے بینک میں رکھتے ہیں، کہاں رکھتے ہیں؟ وہاں پہ رکھ دیا کہ وہ اور وہاں پہ مال کثیر پھلے پھولے۔ اب انہوں نے کیا کیا، انہوں نے گویا ان کو پتا ہے کہ بھائی میری 7 نسلیں بھی کھاتی رہے تو یہ مال ختم نہیں ہوگا۔ ترغیب یہ ترغیب ہے، یہ ہدایت، حکم نہیں، یہ ہدایت ہے کہ اس کے لیے بہتر یہ ہے کہ وہ اس پہ لگے۔ اگر وہ اس مال، اب مال کثیر ہے کسی کے پاس اور وہ اس سے یہ سمجھتا ہے کہ بھائی یہ ایسے ہی پڑا رہے گا تو بیکار رہے گا، بھائی میں ایسا کرتا ہوں کہ ایک فیکٹری بناتا ہوں جس سے 2,000 آدمیوں کا گھر چلے گا، تو یہ مالی کثیر ہے۔ اور یہ اس نے ایک مزید اس مالی کثیر سے کیا کر دیا، تو اور اچھا کام کر دیا۔ تو بالکل اس پہ ایسا کرنا چاہیے۔ لیکن ایک آدمی وہ ہے جو بولتا ہے بھائی مالی کثیر اتنا ہے کہ میں دوں فیکٹری لگاؤں، یہ کروں وہ کروں، کوئی فرق نہیں پڑتا، آ رہا ہے، اس کے لیے یہ بتایا گیا، اس کو یہ ترغیب دی گئی کہ وہ کیا کرے، اپنا زیادہ سے زیادہ وقت اللہ تعالیٰ کی عبادت میں، آخرت کی مال کو، آخرت کی روزی کو حاصل کرنے کی کوشش کرے۔ اب وہ دنیا کی مزید طرف نہ کرے۔ جو آ، جو جس کے لیے تان ہے، جس کے لیے برائی ہے، وہ یہ ہے کہ آدمی اس مالی کثیر کے ہونے کے باوجود حرص کرے، اس کو سودی کاروبار میں لگائے گا، اس سے کوئی اسراف کا کام کرے، تو یہ ساری وہ صورتیں ہیں کہ جو ممنوعات میں داخل ہیں۔ لیکن بہتر اس کے لیے یہ ہے کہ وہ جب اس کا اتنا مال ہے تو وہ اللہ تعالیٰ، ایسے لوگ ظاہر ہے کہ دنیا میں کم ہوں گے، لیکن پھر بھی آدمی جو یہ سمجھتا ہے کہ میرے پاس اتنا مال ہے، یا جیسے ہمارے عام طور پر ہوتا ہے کہ مہینہ گزارنے کے لیے ہمارے پاس ایک مال ہوتا ہے، ہمارا اندازہ ہوتا ہے، اور پھر کیا ہوتا ہے کہ دو راستے آ جاتے ہیں کہ بھائی یا تو میں کیا کر لوں، یہ وقت عبادت میں لگا دوں، یا یہ وقت میں اور مال کمانے میں لگا دوں، ضرورت نہیں ہے، لیکن اور مال کمانے میں لگا دوں، یہ وقت ہے فیصلہ کر دے گا۔ ایسے آدمی کے لیے بہتر ہے کہ بھائی وہ کیا کرے، وہ عبادت میں اپنے وقت کو لگے، وہ دین کے کام میں اپنے آپ کو لگے۔ اب وہ کیا، پھر اگر یہ دوبارہ کسی نئی ایکٹیویٹی میں لگے گا تو پھر وہ وہی والا سائیکل چلے گا، ذہنی حالت بھی خراب ہوگی، پریشان۔ ڈبل جاب کرو، اب وہ ڈبل ایک کام سے ماشاءاللہ ضرورت پوری ہو رہی ہے سب چیزیں، لیکن آدمی وہ دوسری جاب جو کر رہا ہے وہ صرف کیا کر رہا ہے کہ وہ محض اس کا مقصد مال بنا رہا ہے۔ اب اگر اس جو نئی جاب کر رہا ہے اس کا مقصد بھی مال کمانا نہیں ہے، بلکہ اس کے لیے وہ یہ سوچ رہے ہیں کہ بھائی ایک اور فیملی ہے، مثال کے طور پہ کوئی بیوہ ہے، کوئی غریب ہے، یعنی یہ دوسری جو جاب میں کر رہا ہوں نا اس کو اٹھا کے وہاں پہ لگا دیں۔ جو آپ عبادات والوں بول رہے ہیں اس میں سے فرائض شامل ہیں اور عبادت کی اور جب میں عبادات بول رہا ہوں تو دین کا کوئی بھی کام جو اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور اس کا جائز کام ہو، اللہ تعالیٰ کے لیے کیا جائے اور اس کا فائدہ آپ کو آخرت میں حاصل ہو، یہ سارے کام داخل ہیں۔ فرائض ہر مسلمان کے فرائض تو لازمی لازمی ہے۔ لازم مطلوب ہے کے علاوہ عبادات پر آپ کیا سمجھتے ہیں؟ تبلیغ دین اور ہاں بالکل، جیسے دین کا علم حاصل کرنا یا تبلیغ کرنا، یا کوئی انسان جو ہے وہ کسی ایسی ایکٹیویٹی میں لگتا ہے جس سے اس کو اندازہ، اس کو معلوم ہے کہ اس سے دین کو فائدہ ہوگا یا مسلمانوں کے مجمع کو فائدہ ہوگا، عام آدمی کی خدمت ہوگی،
لوگوں کو کوئی راحت مل جائے گی، بہت کلوانے میں کھڑا ہوا ہے مثال کے طور پر، پانی نہیں آ رہا تو پانی کا بھائی انتظام کرنے میں لگا ہوا ہے. تو یہ سارے وہ کام ہیں جن کو اگر آپ نئی نیتی سے کرتے ہیں تو یہ آخرت میں آپ کو فائدہ دے گا. یہ سب عبادت میں آتا ہے. کسی اپنے والدین کی خدمت ہے، اب والدین کے ساتھ بیٹھنے کا موقع ہی نہیں ملا، جاب پہ جاؤ تو حاصل کیے جا رہا ہے، رات کے وقت بھی کام کر رہا ہے، دن میں بھی کام کر رہا ہے، اور گھر والوں کے ساتھ وقت گزارنے کا موقع نہیں ملا. بچوں کے جو حقوق لازم ہے وہ پورے نہیں کر پاتا، جو فرض نمازیں ہیں وہی ادا نہیں کر پاتا. اس اس صورت سے تو بالکل روکا جائے کہ کام ایسا کر رہا ہے کہ نمازیں چھوٹ رہی ہیں مستقل، اس سے تو روکا جائے. دعا ہو اللہ رب العالمین. آپ لوگ تقین وصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلى آله الطاهرين وصحابته أجمعين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اغفر بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عن سواك. وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.